بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب کرام، ہمارا یہ تربیت اولاد کورس کا آج چھٹا سبق ہے، اور آج چھٹے سبق میں ہم والدین کے لیے ایک بہترین اصول پڑھیں گے۔ دیکھیں، والدین کے لیے یہ اصول ہے کہ والدین اپنے بچوں کے اندر، اپنے بچوں میں رنگ اور شکل کی بنیاد پر تفریق نہ کیجیے، بچوں کے ساتھ برابری کا برتاؤ کیجیے، کیونکہ کچھ گھرانوں کے اندر ننہیال سے مشابہت رکھنے والے بچے ماں کے پسندیدہ ہوتے ہیں، اور کچھ گھرانوں میں دھدیال کے نقوش رکھنے والے ان سے مشابہت بچے باپ کے پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں، اور کہیں سب سے بڑا بچہ وہ پسندیدہ سمجھا جاتا ہے تو کہیں سب سے چھوٹا بچہ پسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور اس سے بہت بڑا نقصان ہوتے ہیں، اور اس کے کئی نقصانات ہیں۔ میں انشاءاللہ آخر میں اس کے نقصانات بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، بچے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انمول عطیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ایک دنیا کا قانون ہے کہ ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ بھی اس ماحول کا حصہ بننے آ جاتا ہے۔ جب دوسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ماں باپ کی توجہ کی مرکز اب وہ دوسرا بچہ ہے۔ اس کی محبت اور والدین کی محبت تقسیم ہو جاتی ہے۔ پہلے بچے کو نظر انداز کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں والدین کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بعض والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ دو بچوں کے درمیان کم از کم 3 سال 4 سال کا فرق ہونا چاہیے، گیپ ہونا چاہیے، تو 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ ماں باپ کی بدلی ہوئی نظر کو بخوبی پہچان سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ والدین یہ رویہ اپناتے ہیں کہ دوسرے بچے کی صرف ضرورت پوری کر دیتے ہیں، جبکہ پہلے بچے کو ہی اپنی توجہ کا مرکز بنائے رکھتے ہیں۔ طریقہ جو بھی ہو، اس میں ایک بچہ تو نظر انداز ہو رہا ہی ہے۔ بچے کا معصوم ذہن یہ نہیں سمجھ پاتا کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے جو اس کے امی ابو اب اس کی بات نہیں سنتے۔ بچے یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، لیکن جب وہ چھوٹا بچہ ان کے گھر آ جاتا ہے تو اس کو ملنے والی توجہ سے وہ اس ننھے مہمان کو اپنا رقیب تصور کر لیتا ہے۔ ایسے وقت میں والدین کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، والدین کو محتاط رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ والدین دوسرے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی یہ طے کر لیں کہ انہیں آئندہ کس طرح دونوں بچوں کو سنبھالنا ہے۔ اس سلسلے میں چند مفید اصول، مفید باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات اس کو توجہ سے سنیے گا کہ بچے کو آنے والے مہمان کے لیے راضی کریں۔ والدین پہلے خود کو ذہنی طور پر آمادہ کریں کہ اب ایک اور بچے کی ضرورت ہے، پھر اپنے پہلے بچے کو سمجھائیں کہ اب تمہارا دوست آنے والا ہے۔ اس کو کسی قریبی رشتہ دار کی مثال دیں کہ وہ دیکھو گڑیا کا بھائی کتنا پیارا ہے، یا دیکھو وہ سارا کی چھوٹی سی گڑیا بہن ہے جو تمہارے ساتھ کھیلے گی، باتیں کرے گی، یا بھائی جان کہے گی تمہیں، یا ایک بہن ہم لائیں گے، اس کو پیار کرنا، اس کے کام کرنا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی آپ مثالیں دے سکتے ہیں۔ دوسرے بچے کی پیدائش تک پہلے بچے کو اچھے انداز میں سمجھاتے رہیں، اس سے اور اس بڑے بچے سے چھوٹے چھوٹے کام لیں، اور پہلے بچے کو یہ سمجھائیں کہ والدہ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ جب آپ چھوٹے بچے کے کپڑے تبدیل کریں تو بڑے بچے سے صاف کپڑے منگوائیں، جاؤ بیٹا سامنے سے وہ کپڑے لے کر آئے، یا گندے کپڑے والدین سے ڈلوائیے کہ جاؤ بیٹا وہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ کپڑے آپ فلاں جگہ پر رکھ کر آئیے۔
تو آپ اپنے بچے سے کپڑے رکھوائیں، لیکن اور اسی طریقے سے آپ بچے کو کہیں کہ جاؤ پاؤڈر لے آئیں، لوشن کا ڈبہ منگوائیں، یہ اشیاء آپ پہلے سے سامنے رکھیں۔ جب بچہ لا کر دے تو ان کو پھر آپ دوبارہ اوپر رکھ دیں تاکہ والدہ کی غیر موجودگی میں بچے وہ خود استعمال نہ کریں۔ اسی طرح دونوں کو توجہ بھی مل جائے گی اور دونوں میں تعصب بھی نہیں ہوگا، بچے تعصب سے بھی بچ جائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو تعصب سے بچائیں۔ گھر میں دونوں بچے یا تینوں بچے بڑے ہو رہے ہیں اور یہاں والدین کو بہت ہوشیاری سے کام لینا ہے۔ بچے کی صنف، رنگت، شکل و صورت، اسکول میں کارکردگی وغیرہ ایسے عوامل ہیں کہ جن کا بچوں پر بہت اثر پڑتا ہے۔ بچوں میں بڑوں کی خاموش نگاہیں پڑھ لینے کا بہت بڑا ہنر ہوتا ہے۔ کچھ ناسمجھ والدین شکل و صورت کی بنیاد پر ایک بچے کو دوسرے بچے پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ منہ سے نہ بھی بولے پھر بھی نظر انداز ہونے والا بچہ اپنی خامی کو جان جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکوں کو لڑکی پر فوقیت دی جاتی ہے، بعض جگہ پر لڑکی کو لڑکے پر فوقیت دی جاتی ہے، یا ذہین بچوں کو ترجیح دینا، یہ سارے عوامل ایک بچے کے لیے تو خوش کن ہیں، لیکن دوسرا بچہ جو ان تمام کاموں میں نظر انداز ہو رہا ہوتا ہے، ایسے بچے آہستہ آہستہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بعد میں والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے احساس کمتری میں مبتلا ہیں، جبکہ اس کا سب سے بڑا سبب یہ احساس کمتری میں مبتلا ہونے کے وہی والدین ہی خود ہوتے ہیں۔ اور یہ بچے تعصب میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر مسلسل ان کو جب نظر انداز کیا جائے گا تو دوسرے بچوں کے لیے ان کے دل میں غلط جذبات پیدا ہوں گے اور یہ بچے تعصب میں مبتلا ہو جائیں گے، بات بات پہ دوسرے بچوں سے جھگڑتے رہیں گے، ان کی شکایت کرتے ہیں، اپنی خامی پر قابو پانے کی بجائے مزید جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اور والدین بچوں کو اخلاقی اصول بھی سکھائیں، بچوں میں فرق نہ برتیں۔ اگر ایک بچہ زیادہ خوبصورت ہے تو اسے ہمت نہ دیں کہ بچے اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں اور ان کے ساتھ رویے برابر ہونے چاہیے۔ بچوں کو دوسروں کے سامنے ہرگز نہ ڈانٹ ڈپٹ کریں، دوسروں کے سامنے بالکل ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مثلا اسد لڑکا ہے اور سارا لڑکی ہے تو بار بار یہ نہ بولیں یہ تو لڑکا ہے اس کو فلاں کام کرنے دو، یہ بھائی کو یہ چیز دے دو، تم رہنے دو وغیرہ، یہ لڑکی ہے اس کو رہنے دو، یہ نہ کام کرے وہ کرے یہ کرے، اس قسم کے تانے۔ اگر بیٹی زیادہ ذہین ہے تو دوسرے بچوں کو کم عقل ہونے کا تانا نہ دیں، بلکہ انہیں زیادہ توجہ اور پیار دیں، بچوں کو سوچنے اور فیصلہ کرنے کا موقع دیں۔ بچے جیسے جیسے بڑے ہونے لگے چاہتے ہیں بڑے ہوتے جائیں تو وہ خود سے کچھ کرنے لگیں، خود کرنے کے لیے کچھ فیصلہ کریں، بلکہ خود اپنے بچوں کو احساس دلائیں کہ اب اسے خود سے سوچنا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ یکسانیت والا برتاؤ کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ والدین اپنے سبھی بچوں سے ایک ہی سی محبت کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ان کا رویہ ایک کے ساتھ اچھا اور دوسرے کے ساتھ غلط ہوتا ہے، جس پر بچے خود ہی کہتے ہیں کہ ابا تو فلاں سے زیادہ محبت کرتا ہے، مجھے ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے۔ تو یہ درست ہے کہ اکثر بچے فطرتی طور پر ذہین ہوتے ہیں اور سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ بچے شرارتی ہوتے ہیں، لیکن والدین کا رویہ دونوں سے برابر ہونا چاہیے۔ بچوں کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ان میں سے ایک اچھا اور دوسرا غلط ہے۔ علیحدگی میں بچوں کو سمجھائیں، کہانی کے ذریعے بچوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، دوسرے بچوں کی خوبیاں اس طرح ظاہر کریں کہ اسے اپنے اندر کمی کا احساس نہ ہو۔ اس انداز میں دوسرے بچے کی آپ خوبیاں ظاہر کرتے رہیں اور آپ کے بچے میں اپنی ذات کے اندر کمی کا احساس ہوتا رہے۔ اگر بچہ دوسرے بچے کی شکایت کر رہا ہے تو چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، پہلے پوری بات سن لیں، پھر جو بھی اس مسئلے کا حل ہے وہ صحیح طریقے سے بچوں پر ظاہر کریں۔ چھوٹے بچوں میں یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ اپنے سے بڑے بچوں سے اچھی باتیں سیکھیں اور بڑے بچوں میں چھوٹے بچوں سے محبت کا احساس پیدا کریں۔
یہ بات صرف کوشش کی اور سمجھنے کی ہے۔ ماں اور بچے کا رشتہ ایک انتہائی خوبصورت اور عظیم رشتہ ہے۔ ماں تو بچے کے ہونے سے پہلے ہی اس کے دل میں کا حال جان لیتی ہے اور اس کے متعلق ماں پہلے ہی سمجھ لیتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے درمیان آپ برابری والا معاملہ کریں۔ یاد رکھیے، جب بچوں کے درمیان آپ تفریق کریں گے، برابری والا برتاؤ نہیں کریں گے، سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ سنیے ذرا، ناانصافی سے گریز کیجیے، غیر مساوانہ سلوک سے بچیے۔ جب ناانصافی کریں گے، غیر مساوانہ سلوک کریں گے تو بچوں کی شخصیت مسخ ہو جائے گی، بچے اپنی شخصیت کو خود مسخ کر دیں گے اور احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو ان کا مستقبل اچھا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے بچوں کا ایسا بنائے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔